ایک دفعہ سلیمان علیہ السلام نے کہا، یا اللہ تو نے مجھے بڑی حکومت دی ہے، میں تیری ساری مخلوق کی دعوت کروں 1 سال۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ تیرا کام نہیں۔ کہا اچھا 1 مہینہ؟ کہا سلیمان یہ تیرا کام نہیں۔ کہا اچھا 1 دن؟ کہا سلیمان یہ تیرا کام نہیں، نہ تیرے بس کا نہیں۔ کہا یا اللہ 1 دن تو مجھے اجازت دے، میرے کو تم بہت کچھ دیتا، چلو کرو۔ تو سلیمان علیہ السلام نے کھانے تیار کروائے، ہوا کو حکم دیا گیا کہ ٹھنڈی ہو کے چل، کھانے خراب نہ ہوں، اور اتنا لمبا دسترخوان بچھا کہ ایک طرف سے چلتے تو 1 مہینے کے بعد جا کر وہ دسترخوان ختم ہوتا تھا۔ تو جب کھانا تیار ہو گیا تو سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ یا اللہ کھانا تیار ہے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ کس کو پہلے کھلاؤ گے، زمین والوں کو کہ پانی والوں کو؟ تو سلیمان علیہ السلام کہنے لگے پہلے پانی والوں کو کھلا دوں، پھر فارغ ہو کے زمین والوں کو کھلا دوں گا۔ ٹھیک۔ تو ایک مچھلی نے سر نکالا، کہنے لگے سلیمان سنا ہے آج ہم آپ کے مہمان ہیں۔ کہنے لگے صرف تم ہی نہیں سارے ہی ہو۔ کہا پہلے مینیو تو ویلا کر۔ کون کہا آ جا۔ اب اس مچھلی نے ایک طرف سے منہ کھول اور برتنوں سمیت، دیگوں سمیت، ڈونگوں سمیت ہر شے اندر 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 اندر، سارا دسترخوان اس نے پیٹ میں ڈال لیا۔ کہنے لگے حضرت کچھ اور پیش کریں؟ وہ کہنے لگے تو سارے اندر کھا گئی، میں کہ تو پیش کر۔ وہ کہنے لگی سلیمان تیرے رب نے کہا تھا نا یہ تیرا کام نہیں، آج میں تیری وجہ سے بھوکی واپس جا رہی ہوں، میرا رب روزانہ ایسے 3 لقمے مجھے کھلاتا ہے، روزانہ 3 لقمے میرا رب ویسے مجھے کھلاتا ہے۔ تو بچوں پہلی بنیاد ہے پالنے والا اللہ ہے، رزق اللہ دیتا ہے، پیسے سے نہیں، دکان سے نہیں، کاروبار سے نہیں، ذمہ داری سے نہیں، ڈگریوں سے نہیں، رزق اللہ کے خزانوں سے آتا ہے۔ تو جب یہ بنیاد بنے گی تو اگلی بنیاد ہے پھر اس میں سچائی اور دیانتداری سے چلو۔ اگر آپ مجھ سے اسلام پوچھو نا 2 لفظوں میں کہ 2 لفظوں میں اسلام بتاؤ، تو میرے پاس ہیں سچائی اور دیانتداری۔ اور آپ مجھ سے پوچھو کفر 2 لفظوں میں بتاؤ، دنیا کا کفر 2 لفظوں میں بتاؤ، تو میرے پاس 2 لفظ ہیں، جھوٹ اور دھوکہ، جھوٹ اور دھوکے بازی، یہ ساری دنیا کا کفر ہے۔ اور سچائی اور دیانتداری یہ ساری دنیا کا اسلام ہے۔ سارا اسلام 2 لفظوں میں بند ہو جاتا ہے، اور پوری دنیا کا کفر 2 لفظوں میں بند ہو جاتا ہے، جھوٹ بولنا، دھوکہ دینا، جھوٹ بولنا، دھوکہ دینا۔ میرے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وضو فرما رہے تھے، تو صحابہ آپ کے وضو کا پانی نیچے سے لے رہے تھے، کوئی پی رہا ہے، کوئی سینے پہ مل رہا ہے، کوئی ہاتھوں پہ مل رہا ہے۔ تو آپ نے فرمایا کیوں کر رہے ہو؟ ما یحملکم علی ھذا، ایسا کیوں کر رہے ہو؟ کہ حبا للہ ولرسولہ، کہ ہمیں اللہ اس کے رسول سے پیار ہے اس لیے کر رہے۔ تو آپ نے فرمایا میں بتاؤں سچی محبت کسے کہتے ہیں؟ میں بتاؤں، وہ محبت جو اللہ اس کا رسول قبول بھی کرے، اور وہ محبت جو اللہ رسول کے ہاں پسندیدہ بھی ہو، اور تمہاری محبت بھی قبول ہو اور اللہ بھی تم سے پیار کرے، وہ بتاتا ہوں۔ کہا جی کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا من سر ان یحب اللہ ورسولہ ویحبہ اللہ ورسولہ، اگر تم یہ چاہتے ہو کہ اللہ اور اس کا رسول تم سے پیار کریں اور تم بھی اللہ اس کے رسول سے پیار کرو، تو صرف ہے وضو دے پانی پیون نال کم نہیں بڑھنا، اسے 3 کام کرنے پڑیں گے۔ کہ جی کیا کیا ہیں؟ کہ فَلْيَصْدُقِ الْحَدِيثَ إِذَا حَدَّثَ، اسے زندگی بھر سچ بولنا ہوگا، جھوٹ نہیں بولے گا۔ اللہ اس کے رسول کی بارگاہ میں محبت کو حاصل کرنے کی پہلی نشانی کیا ہے؟ کہ وہ سچ بولے گا، جھوٹ نہیں بولے گا۔ دوسری کیا ہے؟ فَلْيُؤَدِّ الْأَمَانَةَ إِذَا تُمِنَ، کبھی کسی کو دھوکہ نہیں دے گا، کبھی کسی کو دھوکہ نہیں دے گا، دیانتداری سے کام کرے گا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے لوگو تہجد میں کسی کو روتے دیکھ کے یہ نہ سمجھنا بہت بڑا آدمی ہے، لا تغرنکم تنتنۃ الرجل باللیل فی صلاتہ، کسی کو تہجد میں ہچکیاں لیتے،
گڑ گڑاتے دیکھ کر یہ نہ سمجھنا کہ رابعہ بصری ہے، جنید بغدادی ہے، یہ نہ سمجھنا کہ بہت بڑی عورت ہے، بہت بڑا مرد انسان ہے۔ ان الرجل الرجل، کامل، مکمل، اکمل، اعلیٰ ترین انسان جانتے ہو کون ہے؟ من ادى الامانۃ الی من ائتمنہ ومن سلم المسلمون من لسانہ ویدہ، جو امانت میں خیانت نہ کرے، جو کسی کو دھوکہ نہ دے اور کسی کو تکلیف نہ پہنچائے، وہ سب سے اعلیٰ درجے کا انسان ہے۔ سب سے مکمل، کامل، اکمل انسان ہے جو دھوکہ نہ دے، تکلیف نہ پہنچائے۔ تو میرے نبی نے دو باتیں فرمائیں، اللہ اس کے رسول سے پیار ہے تو سچ بولو، جھوٹ نہ بولو، دیانتداری سے چلو، دھوکے بازی سے نہ چلو۔ میرے نبی سے پوچھا کہ یا رسول اللہ، مسلمان بزدل ہو سکتا؟ آپ نے کہا بخیل ہو سکتا؟ آپ نے کہا جھوٹ بول سکتا؟ کہ نہیں، جھوٹ نہیں بول سکتا، جھوٹ نہیں بول سکتا۔ میرے سارے معاشرے میں جھوٹ ہے، صرف یہ نہیں کہ تجارت یا کاروبار یا لین دین، پورے معاشرے میں جھوٹ۔ اور میرے نبی نے فرمایا کہ میرا امتی ہر گناہ کر سکتا ہے، دو نہیں کر سکتا۔ میرا امتی ہر گناہ کر سکتا ہے، دو نہیں کر سکتا۔ ایک جھوٹ کبھی نہیں بولے گا، ایک دھوکہ کبھی نہیں دے گا۔ ایک جھوٹ کبھی نہیں بولے گا، ایک دھوکہ کبھی نہیں دے گا۔ میرے عزیزو، سچائی اور دیانتداری پر اپنی زندگی کی بنیاد قائم کرو، پھر یہاں تم ڈگمگاؤ گے، چونکہ سارا بازار تو جھوٹ بول رہا ہے، سارے دفتر جھوٹ بول رہے ہیں، سب دھوکہ دے رہے ہیں، اور تم پٹو گے، پسو گے۔ تو یہاں جو چیز تمہیں کھڑا کرے گی وہ اللہ پر یقین کھڑا کرے گا کہ میرا رب اللہ ہے، الحمدللہ رب العالمین، میرا رب اللہ ہے، میرا پالنے والا اللہ ہے، میری نوکری نہیں، ڈگری نہیں، کاروبار نہیں، تجارت نہیں، میرا پالنے والا اللہ ہے، لہذا مجھے سچ ہی بولنا ہے۔ یہ سچ اتنی بڑی دولت ہے، یہ جو ملک دنیا میں راج کر رہے ہیں، ٹیکنالوجی، میں کینیڈا گیا یہ مئی میں وہاں کی جو پارلیمنٹ تھی نا، ان کے ممبران نے مجھے انوائٹ کیا، تو میں نے ان میں تھوڑی بات کی۔ میں نے ان سے کہا کہ آپ لوگ دنیا پہ راج کر رہے ہیں، اس کی وجہ ٹیکنالوجی نہیں ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کی قوم سچ بولتی ہے، جھوٹ نہیں بولتی، دیانتداری سے کام کرتے ہیں، دھوکہ نہیں دیتے۔ اور میرے دیش میں جھوٹ ہے، سچائی کوئی نہیں، دھوکہ ہے، دیانتداری کوئی نہیں، بلکہ ساری لان تان سچے پر ہوتی ہے، ساری لان تان دیانتدار پر ہوتی ہے۔ میرے نبی نے فرمایا تھا ایک زمانہ آئے گا جھوٹے کو سچا کہا جائے گا، سچے کو جھوٹا کہا جائے گا، اور دیانتدار کو بددیانت کہا جائے گا، بددیانت کو دیانتدار کہا جائے گا۔ تو جب اللہ تعالیٰ قیامت میں اپنا دیدار کرائے گا اور جنت کا دروازہ کھولے گا تو سب سے پہلا ٹائٹل ملے گا مرحبا بالصادقین، سچے بندوں کو مرحبا ہے۔ تو دو باتیں ہو گئیں، ایک یہ ہے کہ سچ بولنا، دوسرا ہے دیانتداری، اور تیسرا فرمایا فَلْيُحْسِنْ جِوَارَ مَنْ جَاوَرَهُ، کہ پڑوسی کے ساتھ اچھا سلوک کرے، اپنے پڑوس کو دکھ نہ دے، تکلیف نہ پہنچائے، پڑوسی کے ساتھ اچھا سلوک کرے۔ تو یہ تین بنیادیں میرے نبی نے فرمائیں، اپنی محبت کی، اپنے اللہ کی محبت کی، اور یہی بنیادیں ہیں بچوں، حسن سلوک سے معاشرہ بنتا ہے، اور سچائی دیانتداری سے تجارت بنتی ہے، معیشت بنتی ہے۔ جب معیشت جھوٹ پر ہو، دھوکے بازی پر ہو، فراڈ پر ہو، تو نہ غریبوں کو سکھ ہوتا ہے، نہ مالداروں کو سکھ ہوتا ہے، ساری پریشان بے چین ہوتے ہیں۔ تو مسلمان سچ بولتا ہے، جھوٹ نہیں بولتا، دیانتداری سے چلتا ہے، بددیانتی سے نہیں چلتا۔ النمل ادخلوا مساکنکم لا یحطمنکم سلیمان وجنودہ وهم لا یشعرون۔ پورا چونٹی نے خطاب کیا ہے،
اور یہ قرآن کے خوبصورت جملوں میں ایک جملہ ہے. ایک چھوٹے سے جملے میں کلام کے حسن کے کچھ اصول ہیں، کلام کو خوبصورت بنانے کے کچھ اصول ہیں. تو جتنے اس میں اپلائی ہوتے ہیں کلام اتنا خوبصورت ہو جاتا ہے. جتنا اس سے باہر جاتا ہے کلام اتنا وہ کانوں کو اچھا نہیں لگتا، آواز بری لگتی ہے اور دل بند ہو جاتا ہے. اور جتنا اس میں وہ اصول اپلائی کیے جاتے ہیں اتنا وہ اس کا حسن بڑھتا ہے، اس کی اٹریکشن بڑھتی ہے. تو اس میں اس نے یا ایوہا النمل ادخلوا مساکنکم لا یحطمنکم سلیمان وجنودہ وہم لا یشعرون 9 لفظ بولے ہیں اور ہر لفظ میں فصاحت کی ایک قسم کو ذکر ڈال دیا، کمال کرتا. حسن کلام کے جو اصول ہیں 9 لفظ ہیں اور ہر لفظ میں اس نے حسن کلام کا ایک اصول اپلائی کیا. یا ندا ایہا تنبیہ النمل نصت ادخلوا امرت مساکنکم عینت لا یحتمنکم حذرت سلیمان خصت وجنودہ عمت وہم لا یشعرون اعتذرت. میں نے عربی میں بتا دیا، اس کی تفصیل بتانے کی کم وقت تو اندر پونڈا دی سمجھ میں مناسا کی تو ناراض نہ ہو جائے. عربی میں نے صرف آپ کو نام سنا دیے کہ اس نے 9 اصول اپلائی کیے چیونٹی نے ایک چھوٹے سے جملے. 9 لفظ 9 اصول. یہ علم چیونٹی کو کہاں سے ملا؟ سلیمان علیہ السلام بھی بڑا مسکرائے اس کا سن کر، فتبسم ضاحكا من قولها، بڑا ہنسے. رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی. میرے مالک تو نے مجھے کیسی حکومت دی ہے کہ میں چیونٹیوں کی گفتگو بھی سنتا. تو آپ نے کہا چیونٹی کو حاضر کیا جائے. چیونٹی پکڑی سلیمان علیہ السلام. اس نے یہ کہا تھا کہ وہ جلدی جلدی اندر جاؤ گی تو سلیمان رگڑا نہ دے جاؤ اس کا لشکر. سلیمان السلام نے فرمایا کہ اما تعلمین انی عادل، تجھے خبر نہیں ہے کہ میں عادل ہوں؟ یہ تو نے کیوں کہا کہ میں اور میرا لشکر تمہارے خاندان کو تباہ کر دیں گے، ہلاک کر دیں گے؟ تو اس نے کہا آپ نے میرا آخری لفظ نہیں سنا، وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ. میں نے یہ کہا تھا کہ ایسے نکے نکے وجود آئیں کہ دونوں پتہ نہ لگے تو اتنے نہ چڑھ جاؤ. میں نے تو یہ کہا تھا کہ بے خبری میں نہ ایسا کر دیں، بے خبری میں نہ ایسا کر دیں. یہ میں نے آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دی ہے کہ انسان کے علاوہ اللہ اس مخلوق کو کتنا علم دیتا ہے. کبھی آم پہ سیب ہوگا، کبھی آم پر سیب دیکھا، کریلے کو میٹھا دیکھا، مجھے پتہ نہیں لگا تو میں میٹھا بن گیا، ڈھیر ہو گیا، ایسے جو میٹھا ہو گیا کوڑا ہو گیا. کبھی دیکھا؟ ایک نباتات میں بھی آپ دیکھیں کتنا مکمل علم ہے. اور ساری کائنات میں آپ دیکھیں کہ اللہ نے اس کائنات کو کتنا طاقتور علم دیا ہے، وہ کتنا محکم علم دیا ہے، وہ براہ راست دیا ہے، کہیں سے نہیں سیکھا. یہ وہ جنگلوں میں سفر تھا، سڑکیں جنگلوں میں سے گزرتی ہے افریقہ، تو بڑے بڑے نا ایسے ٹیلے سے نظر آتے ایسے. تو میں نے پوچھا، میں نے کہا یار یہ کیا ہے؟ کہا جی یہ دیمک کے گھر ہیں. دیمک، اور دیمک اندھی ہوتی ہے ٹوٹل. چونٹی تو 1 سینٹی میٹر دیکھ لیتی، دیمک مکمل اندھی ہوتی. اور انہوں نے وہ گھر بنائے ہوئے تھے تو ایک دیمک کی ایک فیملی 10 لاکھ افراد پہ ہوتی، 10 لاکھ. تو اس میں وہ سوراخ بناتی ہے اس کے لیے سورج کی روشنی ہوا کے لیے. جدھر سے سورج کی موومنٹ ہوتی ہے سارے سوراخ ادھر سے بناتے ہیں، سارے سوراخ جہاں سے سورج کی دھوپ پڑتی ہے. دوسری طرف ایک سوراخ نہیں ہوتا. وہ اندھی کو کیسے پتہ چل سکتا ہے کہ سورج کی گردش یہ ہے کہ مجھے ادھر سوراخ بنانے؟ ربنا الذی اعطى كل شيء خلقه ثم هدى. فرعون نے پوچھا تو موسیٰ علیہ السلام سے فمن ربکما یا موسیٰ، تمہارا رب کون ہے موسیٰ؟ تو کہا ربنا الذی اعطى كل شيء خلقه ثم هدى، میرا رب وہ ہے جس نے ہر چیز کو پیدا کیا اور اس کو علم دے دیا زندگی گزارنے کا. تو میں نے آپ کو چھوٹی سی مثال دیا. ایک بات اور کر کے پھر اپنے مضمون کی طرف آتا ہوں.
جتنی مخلوق ہے اپنے علم کے خلاف نہیں کرتی، جتنی مخلوق آپ ان سے کروانا چاہیں گے. اب بکری کے آگے گوشت پکا کے رکھ دیں اور سوٹے مار مارو کی کڑت روڑ چھوڑ دو، وہ نہیں کھائے گی، ایک پرہیز ہے. اور شیر کے آگے گھاس رکھ دیں اور اس کی کھال اتار دیں، میں نہیں کھا سکتا، میرا پرہیز ہے. گوشت لے آؤ، گوشت سامنے رکھو تو کھائے. اپنے علم کے خلاف ایک قدم نہیں اٹھاتے. ڈاکٹر بیٹھے شوگر والے ڈاکٹر دیکھو تو اسے مٹھائی رکھو، جیسے دوسرے کھائیں گے ڈاکٹر بھی کھائے گا. انسان اپنے علم کے خلاف کرنے کی طاقت رکھتا ہے. ایک مثال دی ہے، دل کے ڈاکٹر سارا دن مریضوں سے کہتے ہیں سگریٹ نہیں پینا، رات کو بیٹھ کے پی رہے ہوتے ہیں. انسان اپنے علم کے خلاف کر سکتا ہے، طاقت ہے. باقی جتنی مخلوق ہے اپنے علم کے خلاف کرتی ہی نہیں. بے شمار حکمتوں میں سے ایک حکمت یہ ہے کہ اگر وہ بھی ہماری طرح آزاد ہوتے تو انسان کو بڑا نقصان پہنچتا. ہم نے تو ہماری خدمت کے لیے پیدا کیے، ہم نے تو سارا سال آم، ہمارا تو علاقہ ہی آموں کا اللہ کے فضل سے ہمیں باغ بھی دیے، سارا سال اسی پانی میں لائے کھا دی تھی، ٹوٹے چڑھ کے کریلے، سال کے بعد تو ساڑی تو روٹی گئی. تو میرے اللہ نے ان کو پابند کیا ہے کہ تم انسان کی خدمت کے لیے ہو، تم خلاف نہیں کر سکتے، وہی کرنا ہوگا جو آرڈر دے دیا گیا. انسان میں دو تار ہیں، فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا. تمہارے اندر ہم نے دونوں طاقتیں ڈال دی ہیں، برائی کی بھی اچھائی کی. باقی مخلوق میں یہ نہیں ہے، وہ پازیٹیو ہی ہیں، پازیٹیو ہی ہیں. لیکن انسان کے اندر اللہ نے برائی کو بھی ڈالا ہے، اچھائی کو بھی ڈالا ہے، اور آگے باہر دونوں بازار سجا دیے ہیں. فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ. میرا بندہ بندی یہ دو منڈیاں ہیں، یہ دو بازار ہیں. ایک میں ایمان کے سودے ہیں، ایک میں کفر کے سودے ہیں. ایک میں سچائی کا سودا ہے، ایک میں جھوٹ کا سودا ہے. ایک میں حلال ہے، ایک میں حرام ہے. ایک میں شربت ہے، ایک میں شراب ہے. ایک میں نکاح ہے، ایک میں زنا ہے. ایک میں ظلم ہے، ایک میں انصاف اور عدل ہے. ایک میں توحید ہے، ایک میں پتھر کی پوجا ہے. یہ منڈیاں دونوں کھلی ہیں. اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا. ہم نے راستہ تمہیں بتا دیا ہے، اچھا بھی برا بھی. اب آپ تمہاری مرضی ہے، ادھر چلو ادھر چلو، جدھر چلو گے راستہ آسان ہو جائے گا. فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَىٰ. اللہ کو ڈھونڈنے نکلو گے تو وہ بھی آسان ہو جائے گا. وَسَنُيَسِّرُ لِلْعُسْرَىٰ. ہائے ہائے، اندھیروں میں چلنا چاہو گے تو وہ بھی آسان ہو جائے گا. اندیکھی منزلوں کے مسافر بنو گے تو بھی آسان ہو جائے گا. اور اللہ کو منزل بنا کے چلو گے تو وہ بھی آسان ہو جائے گا. چونکہ اندر طاقت دونوں طرح کی، اسباب دونوں طرح کے رکھے. پھر ایک چھوٹا سا اس میں ٹیسٹ ڈال دیا. جو راہیں اللہ کی طرف جاتی ہیں انہیں تھوڑا مشقتوں سے ڈھانپ دیا. جو راہیں شیطان کی طرف جاتی ہیں ان کو اسکاٹ یا سونا بنا چڑھے. تو جو راہیں نفس و شیطان کی طرف جاتی ہیں ان کا ظاہر بڑا خوبصورت ہے، اندر بہت خوفناک ہے. جو راہیں اللہ کی طرف جاتی ہیں ان کا ظاہر بڑا خوفناک نظر آتا ہے، اندر بہت خوبصورت. جو نظریں وہاں تک پہنچ جاتی ہیں انہیں سولیوں پہ لٹکنا، آروں سے چرنا، پیڑ پہ پتھر باندھنا، اللہ کی محبت میں ٹکڑے ٹکڑے ہو جانا، کوئی مسئلہ نہیں ہوتا. آگے دیکھ لیتے. کبھی اللہ سے بڑی یاری تھی اس امت کی، اب تو زمانہ ہوا اللہ یاد نہیں تو یاری کہاں سے آئے گی. کبھی ہم بھی تم میں بھی چاہا تھی. اللہ کا مل جانا ہماری زندگی کی کامیابی ہے، اور اللہ کا ناراض ہو جانا ہماری زندگی کی ناکامی ہے. باقی یہ راستے ہیں، اللہ کسی کو یہاں پیدا کرتا ہے، کسی کو افریقہ جا کے دیکھو تو لگتا ہے ان کا دن کیسے گزرتا ہے اور رات کیسے بتاتے ہیں. لیکن وہ بھی زندگی ہے، وہ بھی میں دیکھ کر آیا ہوں، یہ بھی دیکھ رہا ہوں. زندگی کے کئی روپ ہیں لیکن ہر جگہ منزل ایک ہی ہے، وہ اللہ ہے. جس مرد عورت نے ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، اس پر ڈٹ گئے کہ مجھے اللہ کو راضی کر، یہ نہیں کہ ان سے گناہ نہیں ہوتا، وہ انسانی کیا جس سے خطا نہ، جس اللہ پہ قربان جانا. اللہ کو بھی پتا تھا میرے یہ بندے جتنا بھی میری طرف چلیں گے انہوں نے گڑبڑ ضرور کرنی. تو اللہ نے کہا اللہ بھائی
ہو جائے نا تو توبہ کر لینا، اڑ نہ جانا، معاف کر دو. اور توبہ کے لیے نہ عمر کی قید ہے نہ عدد کی قید. جب کرو گے معاف کروں گا، اور جتنی دفعہ توڑ کے توبہ کرو گے معاف کروں گا. کبھی تانا نہیں دوں گا کہ ہر والی توڑ کے آ جانا، چند دفعہ ہو، کبھی نہیں سنوں گا. کب تک؟ جب تک تیرا سانس نہ اکھڑے. سانس کے اکھڑنے سے پہلے تک تیری زبان کی نکلی ہوئی توبہ قبول ہوگی. یہ راڈ ہے نا، اگر یہ ٹوٹ جائے 3-4 جگہ سے تو ہم اس کو ویلڈ کریں بڑا خوبصورت طریقے سے، پھر پینٹ کر دیں تو قریب دیکھیں گے تو نظر آئے گا، نظر آئے گی ویلڈنگ. جیسے کپڑا پھڑ کر رفو کیا جاتا ہے، وہ بھی قریب سے دیکھیں تو نظر آتا ہے. اللہ نے ایک بات کی ہے، ان استقالنی عقلت له. کہ تو توبہ کو توڑ کے آ جائے، پھر توڑ کے آ جائے، پھر توڑ کے آ جائے، پھر توڑ کے آ جائے. میرے نبی نے فرمایا 70 دفعہ دن میں گناہ ہو اور 70 دفعہ توبہ کر لو تو اللہ تعلق نہیں توڑے گا، دوستی باقی رکھے گا. لیکن ایک گناہ کرو، رکھو کی ہو گیا، سارے سود کھانے پر میں کھاتا تھا کی ہو گیا، سارے شراب بیچی جانے میں بیچی تھا کی ہو گیا، یہاں کے دوستی ٹوٹ جائے گی. لیکن میں 70 دفعہ تم ٹھوکر کھاؤ اور ہر دفعہ کہو یا اللہ میری توبہ، تو اللہ دوستی نہیں توڑے گا، تعلق باقی رکھے گا. سبحان اللہ. ایک کر کے اڑ جاؤ، کم بڑا خطرناک ہے، بہت خطرناک ہے. آدم علیہ السلام نے بھی خطا کی، شیطان نے بھی کی. شیطان اکڑ گیا، آدم علیہ السلام گر گئے، ایک نبی بن گیا، ایک مردود ہو گیا. تو انسان مرد ہے یا عورت، اس کے اندر سے خطا نکل نہیں سکتی. اس لیے آنکھ کا پانی دیا دھونے کے لیے، اس جوڑے کو دھونے کے لیے 1 بالٹی پانی چاہیے، لیکن 70 سال کے گناہوں کو دھونے کے لیے ایک چھوٹا سا آنسو کا قطرہ کافی ہوتا ہے. ایک آنسو کا قطرہ. ایک کہتا ہے جو میں تو یہ رونا عمدہ نہیں ہے، میں کی کرا. تو تم ہائے تو کر سکتے ہو، ہائے. یہ ہائے تیرے 70,000 سال کے گناہ اڑا دے گی. 70 سال تک علی کوئی نہیں. مجھے اس دفعہ وہ ایک اینکر نے لیا ٹیلی فون پر، رمضان پروگرام ہوتے ہیں تو وہ میں وہاں، اس نے مجھے فون کر کے کال پہ لیا، کہا جی آپ لوگوں کو گناہوں پہ دلیر کر رہے ہیں. آپ کہتے ہیں جتنی دفعہ مرضی گناہ ہو جائے توبہ کرو تو معاف ہو جاتا ہے، تو آپ تو لوگوں کو گناہوں پر دلیر کر رہے ہیں. آپ کا نوکر 2-3 دفعہ خطا کرے گا تو آپ اسے رکھیں گے کہ نکال دیں گے؟ میں نے کہا میں تو پہلی دفعہ ہی کر دوں گا. اللہ تو بندہ تو مینو تو رب نو ایک بنا چھڑے. تو کوئی عقل کی بات کرو. تم طارق جمیل اور اللہ کو، میں نے کہا میرا تو بیٹا کرے گا تو میں گھر سے نکال دوں. میرے پیو میں نے گھر کر چھڑے سے تو مولوی بننے سے نکل جائے. میرے باپ نے مجھے گھر سے نکال دیا تھا. 23 نومبر 1972 جو مولوی بننے تھے میرے گھروں نکل جائے. صبح کے 9 بجے رہے تھے اس وقت. میں کہا انسان ہوں، میں کہا میرا تو بیٹا بھی کرے گا تو میں کہا نہیں نکل جا میرے گھروں. اب پاگل تو کہہ رہا ہے کہ بندہ اور اللہ ایک ہے. ہم سارے سجدے میں گر جائیں اس سے وہ بڑا نہیں ہوتا. ہم سارے پتھر کے آگے گر جائیں اس سے وہ چھوٹا نہیں ہوتا. ہم سارے اس کا انکار کر دیں اس کی شہنشاہی میں کمی کوئی نہیں. ہم سارے ایک پل نافرمانی نے کر اس کی شہنشاہی میں زیادتی کوئی نہیں. وہ ہمارے تعصب، وہ ہماری ان چیزوں سے اوپر ہے، اس پر کوئی اثر نہیں ہے اس لیے وہ جلدی معاف کر دیتے. میرے اوپر تو اثر ہوتا ہے اس لیے میں معاف نہیں کرتا. جب تک اثر زائل نہیں ہوتا مجھے دل نہیں کرنا اس پر تو اثر ہی نہیں ہے. تعصب تو مخلوق کی صفت ہے، اللہ تو تعصب سے پاک صاف ہے. لہذا میرا معاملہ ہوگا تو میں نے پہلی دفعہ کر دینا. لیکن جب میرا اللہ کہہ رہا ہے کہ لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك ولا ابالي. واہ واہ واہ. میرا بندہ اتنے گناہ کر کے آسمان کی چھت کو لگاتا. ہم تو زمین نہیں بھر سکتے، زمین چھوڑو اسکاٹ لینڈ نہیں بھر سکنے. اور میرا اللہ کہتا تو اتنے کر کے زمین بھر
چاند تاروں کو بھر دے، اسپیس کو بھر دے، بلیک ہول بھر دے، پھر آسمان تک اپنے گناہوں کو پیک کر دے، سارے اللہ کے فرشتے بھی گناہگار ہو کے زمین پر آ جائیں اور قیامت تک مل کر گناہ کریں، آسمان تک نہیں جا سکتے. وہ کہہ رہے ایک عورت ایک مرد اتنا کرے کہ آسمان کی چھت کو لگا دے، عمر بھی لے لے، طاقت بھی لے لے، پھر اس کے بعد صرف ایک دفعہ کہہ دے یا اللہ معاف کر دو، میں سب بھی معاف کر دوں. صرف ایک دفعہ، 2 دفعہ بھی نہیں، 2 دفعہ بھی نہیں، بس ایک دفعہ کہہ دے آدھی زبان سے، یا اللہ غلطی ہوگی معاف کر دو، کہ میں جاؤ لا ابالی، کہ میں نے کڑی پرواہ، لا ابالی، کہ میں نے کڑی پرواہ، جاؤ معاف کی، میں قربان جاؤ. اتنا بھی نہیں پوچھ دو، دوبارہ تو نہیں کریں گے. ماں باپ پوچھتے ہیں آئندہ تو نہیں کرو، آئندہ تو نہیں کرو، شرطیں لگاتے ہیں. اور میرا اللہ بلا مشروط توبہ قبول کرتا، بلا مشروط دوستی لگاتا. میں نے بتایا تھا اس راڈ کو توڑ دیا جائے تو اس پر جب جوڑ لگایا جائے گا نا تو نظر آئے گا باریک نظروں سے. ایک مرد ایک عورت اپنی توبہ کو 10 دفعہ توڑتا ہے یا 1000 دفعہ توڑتا ہے، اور ہر دفعہ اللہ کو پیش کرتا ہے کہ یا اللہ ٹوٹ گئی، مہربانی کر. تو عقل تو لہو، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں اس طرح جوڑ کے واپس کرتا ہوں کہ جوڑ نظر ہی نہیں آتا. فرشتے ہمیں نہیں پتہ لگنا دینا کہ جڑی ہوئی ہے یا پہلے دی سلامت شاید. سلامت کہتے ہیں اس چیز کو جس پر کوئی لکیر نہ ہو، کوئی لکیر. تو میرا اللہ اس طرح جوڑتا ہے اپنے بندے بندی کی توبہ کو کہ چاہے اس میں 1000 جوڑ ہیں لیکن اپنی ستاری کا ایسا پینٹ کرتا ہے، اپنی بخشش کا ایسا پینٹ کرتا ہے کہ کرامن کاتبین کو بھی نہیں پتا ہوتا کہ کتنی دفعہ ٹوٹی شاید، ایسا جوڑ دیتا ہے. تو بھائیو جہاں بھی رہو اپنی منزل اللہ بناؤ، پیسہ نہ بناؤ. ہم پیسے کے لیے نہیں پیدا ہوئے، پیسہ ہمارے لیے پیدا ہوا ہے، لیکن ہماری زندگیاں الٹ ہو گئی. ہم پیسے کے لیے جی رہے ہیں، دکانوں کے پابند، جابس کے پابند، اپنے آپ کو تباہ کر دیا، اپنی گھر کی زندگی کو تباہ کر دیا. کس کے لیے پیسہ کما رہے ہیں؟ اپنے لیے کما رہے ہیں تو ٹائم کا ویسٹ سے نفع اٹھانے کے لیے. موقع کون سا ہے کہ آپ اس سے نفع اٹھاتے ہیں؟ آپ کے پاس اپنی ذات کے لیے ٹائم نہیں، بچوں کے لیے ٹائم نہیں، بیوی کے لیے ٹائم نہیں، تو پھر اس کو کیا کرنا ہے؟ اس کا بینیفٹ کیا ہے؟ اس کا فائدہ کیا ہے؟ جو گھر آپ بڑے خوبصورت آپ کے گھر ہیں، آپ کا باہر بڑا خوبصورت ہے، لیکن آپ کو تو نہ دیکھنے کی فرصت ہے نہ رہنے کی فرصت ہے. تو اس آپ کی باہر کی زندگی بڑی خوبصورت ہے لیکن لائف اٹ سیلف بڑی خراب، بہت تھکی ہوئی لائف، بہت غریب لائف. زندگی بڑی غریب ہے آپ کے ہاں. زندگی کی چیزیں بہت خوبصورت ہیں آپ کے پاس، لیکن زندگی بذات خود بہت افریقہ سے بھی زیادہ غریب زندگی ہے. جب آپ اپنی منزل اللہ بنائیں گے نا، یا اللہ میں نے تجھے ڈھونڈنا ہے، تجھے پانا ہے، مجھے مل جا، یا اللہ مجھے مل جا، پھر اللہ آپ کی زندگی خوبصورت بنا. آپ کی زندگی بھی خوبصورت ہو جائے گی، آپ کا باہر بھی خوبصورت، آپ کا اندر بھی خوبصورت ہو جائے گی. اندر اندھیرے ہوں تو باہر کی روشنی اچھی نہیں لگتی، اندر روشنی ہو تو اندھیرے بھی اچھے لگتے ہیں، روشنی بھی اچھی لگتی. 100 بار چمن مہکا 100 بار بہار، دنیا کی وہی رونق دل کی وہی تنہائی، دنیا کی محفلوں سے رکتا گیا میں یا رب، کیا لطف انجمن کا جب دل ہی بجھ گیا ہو. اور جب دل کے چراغ بجھتے ہیں تو پاؤنڈ سے نہیں جلتے، چیزوں سے نہیں، تو روشنیاں پیدا ہوتی. اندر کی روشنیوں کے لیے ایک اور نظام ہے، ایک اور جہاں. تو اللہ کی طلب میں زندگی گزارنے والے کا یہ مطلب نہیں کہ وہ فرشتہ بن جاتا ہے، اس سے بھی خطا ہوتی، اس سے بھی قصور، بڑے سے بڑا ہو جاتا ہے، لیکن وہ باقی نہیں رہتا. وہ روتا ہے، روتی ہے، آنسو آتا ہے، معافی مانگتا ہے، اللہ معاف کرتا ہے. اللہ کو معاف کرنا پسند ہی اتنا ہے. عجب شہنشاہ ہے. اب دنیا کے کسی سے جان چھڑانی ہو تو آسان نسخہ، اس سے اب مانگنا شروع کر دیں، تھوڑا نمبر ہی ڈیلیٹ کر دے. وہ
جنہیں کل جان چھڑا ایک فون کر کے قرضہ مانگ لو, اگلی باری تھوڑا نمبر جو ڈیلیٹ کر دیں. دنیا کے بڑوں سے جان چھڑانی ہو, چھوٹوں سے جان ان سے مانگنا شروع کر دو, تھوڑی گلی چھڑ جاتے ہیں, تھوڑا نمبر ڈیلیٹ کر دو. اب میں قربان جاؤں میرے اللہ, اللہ سے دوستی لگانی ہو تو اسے مانگنا شروع کر. سنو عجب شہنشاہ, نہ مانگو تو ناراض ہوتا ہے, مانگو تو خوش ہوتا ہے. والدین تنگ آ جاتے ہیں بچوں سے زیادہ مانگنا شروع کر, اولاد زیادہ بیمار تو والدین تنگ آ جاتے ہیں. گھر تسی منگی جاندے ہو منگی جاندے ہو منگی جاندے ہو, تسی کماؤ تو تمہیں پتہ لگے کہ میں کما بھی تھا. اور ماں باپ تنگ پڑ جاتے ہیں اولاد سے. اللہ وہ واحد شہنشاہ ہے کہ جس سے مانگو تو خوش ہوتا ہے, نہ مانگو تو ناراض ہوتا ہے, اور جتنا مانگو اتنا خوش ہوتا ہے. اور میں قربان جاؤں, اجیب دعوت الداع اذا دعان. اللہ کہہ رہا ہے کہ میں پکارنے والے کی پکار سنتا ہوں جب وہ پکارتا ہے. دعوتن اور الداع دو لفظ ہیں. دعوتن کہتے ہیں ایک دفعہ پکارنا, اور دعا کہتے ہیں بار بار پکارنا, بار بار پکارنا. الداع کا مطلب ہے پکارنے والا ہندو ہے, مسلم ہے, شرابی ہے یا متقی ہے, ناچنے والی ہے یا پردہ دار ہے, پتھر کا پجاری ہے یا اللہ کا پجاری ہے. الداعی جو بھی مجھے پکارے گا میں جواب دوں گا. اور اچھا دعوت ہم میں کہہ رہا ہے زندگی میں ایک دفعہ بھی پکارے گا تو میری لبیک کا جواب آئے گا. جیسے کدی اللہ کو مانگیا نہیں, پتہ نہیں ساڑی سندا بھی ہے کہ نہیں سندا, تو اس کا جواب ہے کہ تم زندگی میں ایک دفعہ بھی پکارو گے نا تو کہے گا لبیک خاص. ایک دفعہ ایک بت پرست تھا, وہ اپنے بت کے سامنے بیٹھ کے کہا کرتا تھا یا سنم یا سنم, سنم پتھر. ایک دفعہ وہ غلطی سے زبان سے نکل گیا یا سمت. تو بھائی بہنوں, اللہ کو اپنی طلب بناؤ, اللہ کو اپنی طلب بناؤ, اللہ کو اپنی منزل بناؤ. چونکہ آپ جو کچھ بھی بنا یا میں جو کچھ بنا لوں, جیسے 100 ضرب 0 0 ہو جاتا ہے, بلین ٹریلین ضرب 0 0 ہو جاتا ہے, ایسے ہی ساری زندگی کی کمائی ضرب موت 0 ہو جاتا ہے. بچے بھی نہیں کہتے ابا جی نو چاہے ہو, کہتے ہیں میت اٹھاؤ میت. کوئی نہیں کہتا ماں جی کو اٹھاؤ, کہتے ہیں میت اٹھاؤ. اور ادھر سانس نکلتا اور ادھر طارق جمیل کا لفظ یوں 0 ہو جاتا ہے, اور بچے کہتے ہیں ڈیڈ باڈی میت, ڈیڈ باڈی میت, ڈیڈ باڈی. اتنی جلدی انسان 0 ہوتا. ایک شخص نے اپنی بیگم سے کہا تم باپ کے گھر گئی تو میں 3 طلاق. اس نے جانا چھوڑ دیا, اس کا باپ مر گیا. میں نے کہا اب چاہے طلاق بھی ہو جائے میں میت تو جاؤں. چلیے عام لوگوں نے کہا طلاق ہوگی. علماء سے پوچھا, مفتی صاحب سے, کہا طلاق نہیں ہوئی کیونکہ مرنے کے بعد گھر باپ کا نہیں بھائیوں کا ہے. ابھی کمرے سے لاش نہیں نکلی, بیڈ روم میں لاش ہے, اور گھر بیٹوں کا ہو گیا, اس کا بھی ہو گیا, یہ جو گئی ہے اس کا بھی اس میں حصہ ہے. انہوں نے کہا طلاق نہیں ہوئی چونکہ مرنے کے بعد گھر باپ کا نہیں ہے, بچوں کا ہے. اتنے کچے دھاگے کو ہم مضبوط کرنے کے پیچھے بھاگ رہے. میں کمانے سے نہیں روک رہا ہوں, کہہ رہا ہوں اللہ کو ساتھ شامل کرو. زندگی کا وہ طرز جس میں اللہ خوش ہو. اس کا مطلب یہ نہیں کہ میں فرشتہ بنوں, ہم سے آپ سے سب سے خطا ہوگی. اللہ نے ہمارے ساتھ توبہ کا دروازہ کھولا. تو جب بھی ہو آ کے معافی مانگنا, معاف کرو. ماں باپ تو تنگ پڑ جاتے ہیں کہ کم ظرف ہوتے ہیں, تو اللہ پاک تو لامحدود ذات ہے, لامحدود رحمت ہے, خزانوں کی انتہا کوئی, تو اس کے لیے کیا مشکل. اور ہمارا بڑے سے بڑا گناہ اس کی رحمت کے آگے انتہائی حقیر, بڑے سے بڑا جرم اس کی رحمت کے آگے انتہائی حقیر. کوئی ایسے سچے دل سے توبہ, ایک قطرہ آنسو نہیں نکلتا, ہائے تو نکلتا.
اللہ ہماری منزل بن جائے. کیونکہ اللہ کے سوا جس چیز کو آپ منزل بناؤ گے نا، پانی کے بعد کھو دو گے. اٹھتے جنازے دیکھو کیا لے کے جا رہے. ہمارے ہاں تو پھر بھی قبروں پہ جانے کا دستور ہے، لیکن ایتھے تے جڑا قبر گیا کون ہٹتے جانا ہے جا کے فاتح پڑھو؟ کسی کو ہوش ہی نہیں کدھر جائیں. تو اللہ اپنی منزل بنا لے، اللہ کو پانا اپنی زندگی کی منزل بنا لے کہ وہ یہاں بھی آپ کے ساتھ ہے، موت پر بھی آپ کے ساتھ ہے، قبر میں بھی آپ کے ساتھ ہے، حشر میں بھی آپ کے ساتھ ہے، ہمیشہ کے لیے آپ کے ساتھ ہے. فرعون کی باندھی تھی، وہ مسلمان ہو گئی، ایمان لے. تو ایمان ایسی چیز ہے، خوشبو ہوتی ہے، خوشبو تو نہیں چھپ سکتی. میں نے خوشبو لگائی ہو تو میں یہاں آ کے کیسے چھپاؤں؟ تو آپ سب محسوس فرمائیں گے. ایمان بھی ایسی دولت ہے کہ ایسے سورج کی طرح نکلتا ہے، خوشبو اس کی پھیلتی ہے پھول کی طرح. وہ پکڑی گئی، فرعون نے پکڑوا لیا. تو اس نے حکم دیا بھائی ایک بڑے کڑاہ میں تیل ڈالو اور اس کے نیچے آگ جلاؤ. جب وہ ایسے کھولنے لگا تو اس نے، اس کی 2 بیٹیاں تھیں، ایک دودھ پیتی تھی، ایک ذرا چلنے والی تھی 3-4 سال کی. اس نے کہا کہ اب تو 2 چیزوں میں سے ایک پسند کر لے. اگر تو موسیٰ کا کلمہ پڑھتی ہے تو پھر یہ تیل ہے، پہلے تیری بچیاں جلاؤں گا پھر تمہیں جلاؤں گا. اور اگر مجھے رب مانتی ہے تو پھر تیری بچیاں مبارک، تجھے زندگی مبارک، تیرا گھر بھر دوں گا. اس نے کہا یہ تو میری 2 ہیں، میرے پاس 100 ہوتی تو میں وہ بھی اللہ پہ قربان کرتا. تم نے تیری آخری طاقت کیا ہے؟ جلانا ہے نا، ساڑ دے. تو انہوں نے بڑی بچی کو جب کھینچا نا تو یہ مسورات سن رہی ہیں. اللہ نے اپنی محبت کی جو تشبیہ دی ہے نا، باپ سے نہیں دی، ماں سے دی، کہ جو ماں کے دل میں ہے وہ باپ کے دل میں ہو نہیں سکتا. نیچر ایسے، اللہ تعالیٰ نے سسٹم ایسا بنا. تو بچی کو کھینچا گیا، اس نے اپنی ماں کو پکارا، چونکہ وہ آگ بھی، تیل بھی دیکھ رہی، ماں کو بھی دیکھ رہی، تھوڑا سمجھتی ہے. تو کس چیز نے ماں کو اتنے بڑے قربانی پر کھڑا کیا؟ تو اس نے اف بھی نہیں کی، اور چیختی چلاتی بچی کو تیل میں جلتا دیکھ لیا، یوں ڈالا اور تلی ہوئی مچھلی کی طرح چند سیکنڈ. لیکن اس کا اندر کلیجہ پھٹ گیا غم کی وجہ سے. تو اللہ تو اس کے دل کو بھی دیکھ رہا ہے، واقعہ بھی دیکھ رہا ہے. ایک دم اللہ نے اس کی آنکھوں سے پردہ ہٹا دیا اور اس نے اپنی بیٹی کی روح کو نکلتے دیکھا اور اس نے کہا ماں جی صبر کرو، ابھی اکٹھے ہو جائیں. انہوں نے معصوم بچی کو گود سے کھینچا. وہ بچی کو تو پتہ نہیں تھا میرے ساتھ کیا ہونے والا، اس کو تو آہ بھی نہ نکلی اور تلی گئی. پھر اللہ نے آنکھوں سے پردہ ہٹایا تو اس نے اپنی بچی کی روح کو نکلتے دیکھا. ماں جی صبر کرو، بس ابھی اکٹھے ہو جائیں. جب اس کی باری آئی تو اس نے کہا ایک بات مانو گے میری؟ فرعون سے کہا ایک بات مانو گے میری؟ کہا کیا؟ کہ جب مجھے بھی جلا دو تو ہماری ہڈیاں باہر نہ پھینکنا، ہم تینوں کی ہڈیاں کہیں دفن کر دیں. لگا یہ تو معمولی چیزیں ہو جائے. اس کو بھی پھینک دی، وہ بھی جل گئی. اب اس قسم کے لوگ قیامت کے دن ہمیں پکڑوا دیں گے. تمہاری کیا مجبوری تھی جس پر تم نے میرے حکم کو توڑا؟ ان کو دیکھو انہوں نے کیا فرعون نے ہڈیاں کا دبا تھی. موسیٰ علیہ السلام اور ہمارے نبی میں 2000 سال کا فاصلہ ہے تقریباً، کم و بیش ہو سکتا ہے، یہ کوئی پکی چیز نہیں، لیکن اس کے راؤنڈ اباؤٹ. جب آپ معراج پہ گئے 50 سال کی عمر تھی آپ کی، تو 2000 پلس 50 اور ڈالو تو بیت المقدس کہ مصر قریب ہو جاتا ہے. جب براق مصر بیت المقدس اترنے لگا یا اوپر جانے لگا تو آپ کو جنت کی خوشبو آئی. تو آپ نے جبریل سے پوچھا یہ جنت کی خوشبو کہاں سے آ رہی؟ کہ یا رسول اللہ فرعون کی باندی اور اس کی بچیاں، ان کا یہ قصہ ہے، جہاں انہیں دفن کیا گیا تھا ان کی ہڈیوں کو یہ خوشبو وہاں سے آ رہی. کمایا
بھج مسیتی وڑیا نا تسبہ الف اللہ جس دل بر ہووے الف اللہ جس دل بر ہووے منہ زردی لہو اکھیاں رو دے جس اپنے تو جس نے دفن کیا تو اس دن سے آگے اور یہ آسمان تک جاتی خوشبو آسمان تک جاتی جینا بھی اللہ کے لیے کر لو مرنا بھی اللہ کے لیے کر لو زندگی کا مزہ ہی تب ہے مال کے لیے جینا مال کے لیے رونا یہ کیا زندگی ہے زندگی کا حسن ہے ہی اللہ کے تعلق کے ساتھ اور اس اللہ اور دنیا میں سب سے آسان اللہ کو منانا ہے سب سے آسان ایک ہائے پر جو ساری ناراضگی دور کر دیتے ہیں آج آیا یار عیسیٰ علیہ السلام جا رہے تھے تو ایک ڈاکو کی نظر پڑی ان پر تو اس کو بڑی ندامت ہوئی کہ اللہ آج تک بڑا غلط کام کیتا ہے میری توبہ میں بھی تیرے نبی دے نال وہ تو ساتھ ہوئی تو عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھیوں میں ایک نے اس کو یوں ذرا حقارت سے دیکھا کہ ڈاکو ساڑھے نال کتنے آ گئے یوں دیکھا صرف ایک حقارت کی نظر ڈالی تو جبریل اترے عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی اللہ کا پیغام ہے آپ کے ساتھ دو آدمی چل رہے ہیں ایک آپ کا ساتھی ہے اور ایک اللہ کا گناہگار بندہ ہے تو اللہ تعالیٰ نے اس ڈاکو کو پیغام دیا ہے کہ تیرے پچھلے سب معاف ہیں تو نئی زندگی شروع کر اور آپ کے ساتھی کو پیغام دیا ہے تیری پچھلی سب نیکیاں زیرو ہیں تو بھی نئے سرے سے شروع کر تو ٹھیکیدار ہے میرے بندے تو حقیر ویکھے تو ٹھیکیدار میرے بندے کو حقارت سے دیکھتے اس کی رحمت کو پابند کرتے ایک نیکی کا تکبر ہوتا ہے جو پونڈ کے تکبر سے زیادہ خوفناک ہوتا ہے عزیزائی بڑے دیندار ہیں دنیا دار لوگ ہیں شراباں بیچ دینے جوئے کھڑ دینے بڑے ذلیل لوگ ہیں یہ شراب بیچنے سے بڑا گناہ ہے بھائی بہنوں اللہ کو اپنی منزل بنا کے زندگی گزارنا سیکھو زندگی کا مزہ ہی اس دن آتا ہے جب اللہ کا تعلق ملتا ہے زندگی سے آشنائی وہی ہوتا ہے جو اللہ کو ڈھونڈنے نکلتا ہے اور اللہ کو پانے کے لیے اپنے دن رات بسر کرتا ہے اس سے بھی خطائیں ہوتی ہیں پھر وہ اللہ کے سامنے روتا ہوتا ہے پھر یہاں کے مجرم اور غیر مجرم الگ ہو جاتے ہیں کہ مجرم کا در کوئی مسئلہ نہیں سب کر رہے ہیں لیکن اللہ کی طرف چلنے والا آنسو بہاتا ہے روتا دھوتا ہے معافیاں مانگتا ہے تو میں اس رب پہ قربان جاؤں جس نے آخری سانس تک دروازہ کھولا ہوا ہے معلوم یغرر میرا بندہ بندی جب تک میرا پیغام اجل موت نہیں آتی ہم تمہارا انتظار کریں تو اس اللہ سے جڑنے کا راستہ ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ زندگی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ زندگی کی منزل اللہ ہے پہنچانے کا راستہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ زندگی ہے اللہ سے ڈائریکٹ ملنے کا راستہ کوئی نہیں وہ اللہ کے نبی کے در سے ہو کر ہی جاتا کہ محمد سے وفات ہونے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کہ لوح و قلم تیرے ہیں اللہ تک پہنچنے کے لیے پیسہ نہیں چاہیے سید قریشی ہونے کی شرط نہیں ہے محمدی ہونے کی شرط کہ اللہ نے کلمے کا لازمی جز بنایا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ جب آپ معراج پہ گئے تو آپ نے اللہ سے پوچھا یا اللہ آپ نے ابراہیم علیہ السلام کو خلیل بنایا موسیٰ علیہ السلام کو کلیم بنایا داؤد علیہ السلام کے لیے لوہا نرم کیا عیسیٰ علیہ السلام کے لیے مردہ زندہ کیے سلیمان علیہ السلام کے لیے ہوا تابع کی
میرے لیے کیا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا آپ کے لیے سب سے اعلیٰ چیز اَوَلَيْسَ قَدْ أَعْطَيْتُكَ أَفْضَلَ مِنْ ذَلِكَ كُلِّهِ، کہ آپ کے لیے سب سے اعلیٰ چیز ہے کہ قیامت تک آپ کا اور میرا نام اکٹھا رہے گا، جدا نہیں ہو سکتا۔ اللہ ذکرت الا ذکرت معی، میرا اور آپ کا نام اکٹھا رہے گا، جدا نہیں ہو سکتا۔ وشرحت لك صدرك ووضعت عنك وزرك ورفعت لك ذكرك وجعلتك فاتحا وخاطبا۔ یہ آپ کے یہاں تو پتہ نہیں ہے کہ نہیں، ہمارے یہاں جب کوئی بڑا افسر آتا ہے تو وہ نیم پلیٹ اس کی لگ جاتی ہے، جب وہ تبدیل ہو جاتا ہے تو پھر دوسرے کی نیم پلیٹ لگ جاتی ہے، پہلے کی ہٹ جاتی ہے۔ تو لا الہ الا اللہ کے ساتھ 1,24,000 نیم پلیٹ لگی، ٹیمپریری، آئی اتر گئی، آئی اتر گئی، آئی اتر گئی۔ آدم جوڑے اتار دیے گئے، شیس اتر گئے، نوح، ادریس، ابراہیم، موسیٰ، عیسیٰ، یوشع، داؤد، سلیمان، یحییٰ، زکریا، شعیب، صالح، ہود، الیاس، ذوالکفل علیہم الصلوات والتسلیمات۔ لیکن جب آیا لا الہ الا اللہ کے ساتھ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، تو اللہ نے فرمایا کہ اب یہ قیامت تک کے لیے چھوڑ، بلکہ قیامت کے بعد کس پہ بھی جڑ گیا، اب یہ نہیں اتر سکتا، یہ آپ کا اور میرا نام اکٹھا ہو گیا، الگ نہیں کیا جا سکتا۔